بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قبل اس کے کہ محترم بھائی عبدالوارث گل آپ سے ہم کلام ہوں، میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب اور ذریعہ بنایا کہ بیسیوں لوگ ان کی دعوت پہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ میری مراد محترم بھائی عبدالوارث گل حفظہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید کتنا مقدس عمل ہے اللہ کے ہاں، اسی حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، آپ کے لیے وہ وقت خاصا مشکل ہوتا ہے کہ جن کو سنتے سنتے آپ بڑے ہوئے ہوں اور ایک دن انہی بزرگوں کے سامنے، انہی علماء کرام کے سامنے آپ کو لب کشائی کی جو ہے وہ دعوت دی جائے۔ تو میں نے تو مجمع میں بیٹھ کے مفتی عابد صاحب کا، اپنے محسنوں کا، بزرگوں کا بیٹھ کے اس لیے خطاب سنا کہ حشر والے دن مفتی صاحب کہہ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تیرے توحید کا بیان ہو رہا تھا تو یہ اسی مجمع میں عبدالوارث بھی بیٹھا ہوا تھا، آپ سارے بھی گواہ رہیے گا۔ تو میں استاد صاحب کی موجودگی میں کوئی درس نہیں ہے بلکہ اپنا سبق ہے جو آپ کو سنانے والا ہوں تاکہ اپنی اصلاح اور تصحیح کروا سکوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عیسائی خاندان میں پیدا کیا، اور اس عیسائی خاندان میں جب پیدا ہوا تو میری امی کہتی ہیں کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے تیرے ماتھے کے اوپر صلیب کا نشان بنایا اور تجھے تثلیث کے ساتھ برکت دی، اور اس برکت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے میں تجھے مسح کرتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب 18 سال زندگی کی 18 بہاریں دیکھ چکا تو ایک دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ What is the purpose of my life؟ میں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہوں؟ کیا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، کیا یہی میری زندگی کا مقصد ہے یا اس کے سوا کوئی اور مقصد؟ اسی مقصد کی تلاش کے لیے جب اپنے مذہبی رہنماؤں کی طرف رجوع کیا تو مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ یس، آپ کی زندگی کا مقصد ہے You should die for Jesus, you should live for Jesus۔ تمہارا جینا اور تمہارا مرنا مسیح علیہ السلام کے لیے ہے، اور مسیح علیہ السلام وہ جو خدا کا بیٹا ہے، اور اس خدا کے بیٹے کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا، اور ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے گویا کہ آپ کو مسیحی تعلیمات کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دینا ہوگا۔ تو گھر سے تو میں نکلا تھا ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا۔ بائبل کا مطالعہ کرنے کے دوران عجیب و غریب چیزیں، یعنی جس طرح آج حضرت جس طرح فرما رہے تھے کہ مشرکین مکہ کا بھی وہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا جو نظریات اور عقائد و نظریات ہم یہاں پہ
لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم بھی روایتی قسم کے عیسائی تھے, باپ بیٹے روح القدس کر کے نماز پڑھ لیتے تھے, مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مان لیتے تھے. اے خدا جو کچھ مانگتے ہیں تو صرف تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگ لیتے تھے. شب و روز اسی طرح چل رہے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شرح صدر عطا فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حق کی تلاش میں لگایا, تو تب جا کر پتا چلا کہ what the mean, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خدا جو کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل میں ایک بات پیدا کی کہ how it's possible, Jesus son of God, یہ کس طرح ممکن ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہو. کیونکہ اگر مسیح خدا کا بیٹا ہوگا تو پھر خدا کی کوئی بیوی بھی ہوگی, اور اگر خدا کی بیٹی اور خدا کا بیٹا اور بیوی ہو سکتا ہے تو پھر خدا کے ماں باپ بھی ہوں گے, پھر قوم قبیلہ بھی ہوگا, پھر خاندان بھی ہوں گے. یہ تو تسلسل پھر بڑی دور تک جائے. اور بات صرف یہاں تک نہیں تھی. اپنے پریس سے پوچھا کہ سر کس طرح ممکن ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہو, تو اس نے کہا کہ وہ خدا جیسے کام کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں خداوند اپنے خدا کی قدرت سے اور قوت سے کر کے دکھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو میں نے کہا کہ بغیر باپ کے تو آدم بھی پیدا ہوئے تھے, حوا بھی پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دراصل معاملہ یہ ہے کہ he is not only son of God, actually Jesus is the God. اس نے کہا کہ وہ صرف خدا کا بیٹا نہیں ہے, دراصل وہ خود ہی خدا ہے. میں نے کہا کہ میں تو ابھی بیٹے والا فلسفہ ہی ہضم نہیں کر پا رہا تھا, اور آپ نے کہا کہ اصل میں در حقیقت تو مسیحی خدا تھا, جو کہ خدا اپنی اصل حالت میں ظاہر نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے مسیح کا روپ دار کے دنیا میں اس نے اپنا ظہور کیا. اب یعنی اس سے بڑھتے 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 آگے عقیدہ تثلیث آ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ایک خدا میں تین شخص ہیں, یعنی باپ بیٹے روح القدس. روح القدس بھی اور خدا تعالیٰ بھی اور مسیح علیہ السلام بھی, جب یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک سپریم لارڈ بنتے ہیں, خدا عظیم بنتے ہیں. اور یہ سچی بات ہے کہ میرے لیے اتنا یہ کنفیوژن اور اتنا تذبذب کا ایک معاملہ تھا, اتنی یعنی انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک تین ہو اور تین ایک ہو, اور کس طرح ممکن ہے کہ خدا ہی جو ہے وہ مسیح ہے اور مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے. یہ کیسے ممکن ہے سارا کچھ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قصہ مختصر کہ نہ صرف یہ کہ ایک اچھا عیسائی بلکہ عیسائیت سے ہی اعلان برات کر دیا. اور صرف یہ وجہ نہیں تھی, عقیدہ کفارہ تھا, پھر تثلیث کا عقیدہ تھا, ابن اللہ کا عقیدہ تھا, اور بے شمار اس طرح کی چیزیں تھی کہ جن کے پیش نظر پڑھ کے سمجھ کے اعلان برات کر دیا کہ عبد الوارث تو جس جستجو میں ہے, جس کی تلاش میں ہے, وہ یہاں ملنے والا نہیں ہے. اور کافی عرصہ ایسے ہی بے دینی میں زندگی بسر کی. لیکن اس کے بعد خیال پیدا ہوا کہ مجھے کسی راستے پہ چلنا ہے, تو ہندو مت کا مطالعہ شروع کر دیا. آپ تصور کیجئے کہ پاکستان 24 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں ایک غیر مسلم جب توحید کی تلاش کرتا ہے, وہ اپنے خالق کی تلاش کرتا ہے, اپنے مالک کی تلاش کرتا ہے, تو کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے کہ what are you looking here and there, تم یہاں وہاں کیا دیکھ رہے ہو, کیا صراط مستقیم چاہیے, کیا خدا وحدہ و یکتا کی تلاش میں ہو, کیا جنت کی تلاش میں ہو, دوزخ سے بچنا چاہتے ہو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. لیکن یہاں کوئی ایک بھی نہیں, ہر بندہ اپنے دکان مکان خاندان اور کاروبار کے چکر میں ہے. اور ایک غیر مسلم نہیں, یہاں کئی وارث مسیح تھے جو توحید کے متلاشی ہیں, جو حق کے متلاشی ہیں, دین حنیف کے متلاشی ہیں, دین مبین کے متلاشی ہیں, اس دین کے کہ جس کے بارے میں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, you are selected people, اور تمہیں منتخب کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ اچھائی کی دعوت اور برائی سے روکو. اور سب سے بڑی اچھائی قرآن کہتا ہے وہ یہ ہے کہ تیرا رب وحدہ و یکتا ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے. اور سب سے بڑی برائی وہ یہ کہ تیرے رب کے سوا بھی کوئی الہ ہے, کوئی سفارشی ہے, کوئی حاجت روا ہے, کوئی مشکل کشا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ تم تو اس کام کے لیے منتخب کیے گئے تھے. ہندو مت کا مطالعہ کیا تو ہندو مت میں ایک نیا فلسفہ سامنے آیا. اس میں جو فلسفہ ہے تری مورتی کا, وہ یہ ہے کہ جو برہما ہے, برہما نے اپنی ہی تخلیق کردہ ایک لونڈی کے ساتھ جب وہ
تعلق قائم کرتا ہے تو اس سے جو نسل پیدا ہوتی ہے یہ ساری دنیا کے انسان اسی تسلسل کا حصہ ہیں. اور برہما کو خالق کہا جاتا ہے, اور جو دوسرا وشنو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رب, وہ تمام ربوبیت کی اوصاف جو ہیں وہ اس پہ لاگو کی جاتی ہیں کہ وہ پالنے والا ہے, پرورش کرنے والا ہے. اور جو شیو ہے وہ زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا ہے. اور اس کے بعد ان کے جو اوتار ہیں 33 کروڑ خدا ہیں. اور ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ میاں یہ 33 کروڑ میں سے کس کس کو دیکھا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا کہ جو نظر آتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں, جس میں چوہا بھی ہے, جس میں سانپ بھی ہے, جس میں شیر بھی ہے, جس میں بندر بھی ہے, جس میں آگ بھی ہے, جس میں حجر بھی ہے, جس میں شجر بھی ہے, جس میں چاند اور ستارے بھی ہیں. اور میاں جو ہمیں نظر آتا ہے گویا کہ ہر شے ہماری خدا ہے. اور میں نے کہا ایسے خدا کے اوپر تف, اور میں تو تین کو چھوڑ کر آیا ہوں, تم مجھے آگے 33 کروڑ کی دعوت دے رہے ہو. یہودیزم کو پڑھا تو انہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ہم اس کے چہیتے ہیں. اور ساری دنیا, ساری کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نے یہودیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام یہودیوں کے علاوہ جنٹائل ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, ان کی عزتیں لوٹو, ان کے مال و متاع لوٹو, ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کر لو, ان کے ممالک کو تباہ و برباد کر دو, تمہارے لیے سب جائز ہے. بیکاز دے آر جنٹائل, یہ تمام کیڑے مکوڑے ہیں, تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن خدا وہاں پر بھی نہیں ملا. اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیجئے مسلمانوں. اوے چلے ہو تانوں در در تے ٹھوکرانی کھانیاں پئیاں, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسی ماں دے کار تانوں جنم دیتا کہ جڑی توحید دی پرستار سی, جڑی توحید دی منن والی سی. اوے جو ماں دے کوک دے وچ گئے سو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے معوذہ تین پڑھ کے تمہارے اوپر دم کرتی تھی. عبد الرحمن نام رکھ دیا گیا, عبداللہ نام رکھ دیا گیا. جب دنیا میں آئے تو پہلی کان میں آواز اللہ اکبر کی پڑی, اشہد ان لا الہ الا اللہ کی پڑی. جب زبان پہ بولنے کی طاقت اللہ نے دی تو پہلا لفظ مانے اللہ سکھایا. جب چلنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی تو مسجد کی طرف چلنا سکھایا. اوے اللہ کا ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے شکر ادا کرو تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے توحید والو. لیکن کیا ہم نے واقعتاً توحید کو سمجھا؟ ہم نے توحید مان تو لی, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ, تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے آج آ کے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور جب قرآن کو پڑھا اور پہلی آیات کو اللہ نے جب قرآن کی آیات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا. امام راغب الفسانی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ رب کس کو کہتے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ رب اس کو کہتے ہیں جو خالق ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے, جو پرورش کرنے والا ہوتا ہے, جو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, روتوں کو ہنساتا ہے, ننگوں کو پہناتا ہے, پیاسوں کو پلاتا ہے. رب اس کو کہتے ہیں جو حقیقی پرورش کرنے والا ہے, جو خالق ہے, مالک. تو میں نے امام صاحب پوچھا امام صاحب اللہ کسے کہتے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ اسے کہتے ہیں جو خالق ہوتا ہے. اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو اوڑ میں چلا جاتا ہے, جس کو کوئی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا, جو ہر وقت ہر کسی کی اجتماعی طور پہ بھی دعائیں قبول نہیں بلکہ ان دعاؤں کو برابر کرنے کی بھی طاقت اور قوت رکھتا ہے. اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو کائنات کے امر و نواہی کے اوپر حاکم. اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ شدید ترین والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جس کے ساتھ شدید ترین محبت کی جاتی ہے. اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو مارنے والا ہے, جو بچانے والا ہے. کیونکہ یہ اتنا عظیم الہ مسلمانوں کے بعد, اور مسلمانوں نے سائیاں نو دسیا بھی نہیں کہ اوے چلے ہو, اوے کدھر تسلیس دے وچ دلدل دے وچ دستے جا رہے ہو, او کدی یہودیت نو پڑھ دے ہو, کدی عیسائیت نو پڑھ دے ہو, کدی ہندو مت نو پڑھ دے ہو, کدی بدھائزم نو پڑھ دے ہو. اوے چلے ہو, مسیح علیہ السلام دا قول قرآن دے وچ نقل کیتا گیا. مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اوے میرا اور تہاڈا رب اللہ جے,
اوے چلے ہو پاس ہو عبادت کرو اور اے تے سیدھا راستہ کدھر جا رہے ہو ھذا صراط مستقیم. اور کس کو دے کے بھیجا تھا؟ مسلمانوں. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں آپ کے کبھی آپ کو جو ہے وہ توحید کے لیے اسلام کے لیے ایمان کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی, لوگوں کے تانے نہیں سننے پڑے, وہ کبھی گھر سے نہیں نکالا جانا پڑا, کبھی ماں باپ مہربان رشتہ داروں کی طرف سے تان تشنی نہیں کی گئی, وہ مار پیٹ نہیں پڑی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کے طور پہ تحفے کے طور پہ تمہیں ماں کی کوکھ سے اسلام عطا فرما دیا, اور پھر بھی ہم اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں میرے دوستو بھائیو. اور ہم نے یہ سمجھا کہ توحید تو شاید اس کا نام ہے کہ اللہ کو وحد و یکتا ماننا, وہ اکیلا ہے تنہا ہے. بے شک توحید اس کا نام ہے کہ اللہ وحدہ و یکتا ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہر شے اس کی محتاج ہے. نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا بلکہ تمام کو خلق کیا, اور اس جیسا کوئی نہیں ہے, نہ ریاست میں نہ سیاست میں نہ اوصاف میں نہ معاملات میں نہ حسن و جمال میں نہ اقتدار میں نہ ریاست میں نہ سیاست. وہ وحدہ و یکتا ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے. لیکن میرے دوستو بھائیو بزرگوں, ربوبیت اور الوہیت کا ایک حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ استقامت کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ممکن ہے میں آپ سے پھر ملوں یا نہ ملوں, یا میں کسی سے پوچھوں یا نہ پوچھوں. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول بس ایک بات بتا دے, ساری زندگی اس کے اوپر عمل کروں اور نجات پا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم, اور کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر پھر ڈٹ جاؤ, اس کے اوپر پھر استقامت کا مظاہرہ کرو, اس کے اوپر پھر جان بھی جاتی ہے تو جاتی رہے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے. قل ربی اللہ, اور ایک روایت میں آتا ہے قل آمنت باللہ ثم مستقیم, کہہ کہ میں ایمان لایا اس رب کے اوپر جو وحدہ و یکتا ہے, جو اکیلا ہے, تنہا ہے, جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, جو نہ جس کے سوا کوئی مارنے والا نہیں ہے, جس کے سوا کوئی جلانے والا نہیں ہے, جس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کہہ کہ وہ میرا رب ہے. آمنت باللہ ثم مستقیم, اور اس کے اوپر پھر ڈٹ جا. اور پھر توحید کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے, اور پھر نہ وہ امریکہ سے ڈرتا ہے نہ وہ امریکہ کے باپ سے ڈرتا ہے, اور پھر جہاد کا نام لیتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا, پھر وہ قتال کا نام لیتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا, پھر رسول اللہ کی سنت کو دنیا میں پھیلانے سے بھی نہیں ڈرتا. توحید کا ایک مطلب یہ بھی, اور دکھا دیا. آج ہم پتاسے کی طرح بیٹھے ہیں نا, 55,000 سے زائد مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت لوٹ لی گئی, نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا, بلڈنگوں کی بلڈنگیں زمین کے ساتھ زمین بوس کر دی گئی. اور آج ہم بات کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ امریکہ ہے نا, توحید والے امریکہ سے نہیں ڈرتے. اور امریکہ کا مالک بھی میرا اللہ ہے, امریکہ کے اوپر بھی حکم میرے اللہ کا چلتا ہے, امریکہ بھی میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زرنگوں ہے. اور ڈرتے ہیں کہ نہیں ادارے اٹھا لیں گے سپورٹ. توحید والے پھر موت سے بھی نہیں ڈرتے. اینما تکونوا یدرککم الموت فلو کنتم فی بروج مشیدہ, اس لیے ڈرتے ہو کہ موت, وہ توحید والے کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہوں گے موت تو ہمیں آ لے گی, چاہے تم اپنے آپ کو بند قلعوں کے اندر کیوں نہ محفوظ کر لو. وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی. اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ ہو پیوند, بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. اوے مسلمان, آج اگر تو قبر کو سجدہ نہیں کرتا تو بتا اپنے خاندان سے نہیں ڈرتا؟ کیا مسجدوں میں نکاح کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ بڑی پھپھو جھگڑا کرے گی, تایا جان اعتراض کریں گے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی توحید, اس رب کے احکامات کو بینڈ باجے کے ساتھ تیری باراتیں نہیں جاتی. اس کا مطلب ہے
کہ خاندان کا بت پال رکھا ہے. آج مال و دولت کو لوٹ اور سود اور گسوٹ کے مال کو کہتا نہیں ہے کہ کم ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ مال کا بت بھی میرے دل میں ہے. آج وہ 360 لات منات عزا نالا یغوث کی عبادت ہم نہیں کرتے، لیکن کیا مال و دولت کی پرستش نہیں کر رہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ نبی آپ نے دیکھا ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. کیا آج ہم نے ان خداؤں کو اپنے دل میں نہیں بسا رکھا؟ یہ مال و دولت و دنیا، یہ آج دنیا کا بت نہیں ہے کہ جس کو بچانے بچا. اقبال کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اوے چلیا جڑیاں چیزاں بچا بچا کے رکھنا پہ، جنی دیر تک تو انہوں تباہ و برباد نہیں کرے گا، اللہ دی راہ دے وچ لٹائیں گا نہیں، اللہ دی راہ وچ کھپائیں گا نہیں. اوے تیرا محبوب انی دیر تک تینوں محبوب نہیں رکھے گا. چلیا کی ہو گیا؟ اوے ہم نے صرف توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا، ہم نے صرف لا الہ الا اللہ کے بینر لگانے سے، ہم نے صرف لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے سے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے سے سمجھ لیا کہ ہم توحید پرست ہیں. اوے نہیں میرے دوستو بھائیو بزرگو، وہ کیا ہو گیا؟ اور جس دن ہم توحید والے ہوں گے، اوے جہاں پہ 26 کروڑ مسلمان ہوں، توحید کے ماننے والے ہوں، توحید کو جاننے والے ہوں، توحید کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، توحید کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ لوٹانے والے ہوں، اللہ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا. اوے دیکھ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے، کہیں ہم نے توحید کو سمجھنے میں کوتاہی کی ہے. وہ لوگوں کا ڈر، وہ خاندانوں کا ڈر، مال کی محبت، رشتہ داریاں، خاندان، ادارے، امریکہ کا باپ، کیا یہ ہمارے دلوں کے بت نہیں ہے جن سے ہم ڈرتے ہیں؟ اور ڈرنے کی ذات صرف میرے اللہ کی ہے، یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے. میرے دوستو بھائیو، اساتذہ کرام موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا وہ 360 وہ 313 جو تھے وہ توحید والے تھے تو 950 کے اوپر غالب خالد بن ولید 1,00,000 فوج کے اوپر کہتے کہ یہ تو مثل مردہ ہیں. اوے توحید والے زندہ ہیں. اور توحید والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی. اوے کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھ کیا چیز ہے، ہم تو اب سے بھی لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو کہ کوئی آئے گا اور نجات دلائے گا. اوے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے. جن کے سینے میں توحید کی شمع فروزن تھی ان کا معاملہ یہ تھا. آج 57 مسلم ممالک، دنیا کی سب سے بڑی افواج ہمارے پاس، دنیا کے اسلحے ہمارے پاس، دنیا کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس، نیوکلیئرنس ہمارے پاس، مال و دولت ہمارے پاس، دنیا کی بہترین دولت تیل ہمارے پاس، دنیا کے غیرت مند فوجی ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود 55,000 مسلمان تڑپ. اوے کشمیر میں 6,00,000 مسلمان تیرے شہید کر دیے. اوے برما میں تیرے زندہ بچوں کو جلا دیا گیا. اوے شام میں تیری ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی. اوے عراق میں 5,00,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. اوے افغانستان میں 17,00,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں. اور یہ توحید ہے؟ اوے نہیں میرے دوستو بھائیو، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا تھا، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا.
کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. اوے دیکھ چلیا، اوے توحید کے نام پہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے دیکھا کہ چاروں اطراف سے دشمن نے گھیر لیا ہے اور بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آج تو میرے رب سے ملاقات ہوگی، محمد سے ملاقات ہوگی، اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی. یہ ہے توحید. اقبال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اوے چلیا اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے. استاد صاحب آج تو ہم نے اپنے آپ کو فرقہ واریت کا شکار کر لیا، کس کے آگے جا کے روئے؟ آج کوئی اہل حدیث دیوبندی حنفی شافعی مالکی اور کوئی تشیع ہے، اور آج تو ہمارے اپنے اتنے گروہ ہیں کہ ہم تو آپس میں لڑ لڑ کے تھک گئے ہیں. اللہ کس کے آگے جا کے رونا روئے؟ اللہ وہ جس نے ہمیں بنانا تھا، بچانا تھا، سوارنا تھا، ہمیں چلانا تھا، ہمیں جنہوں نے سکھانا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے منبر و محراب سے وہ جو علماء کرام ہیں ان کے آگے دو زانوں ہو کے بیٹھیے، وہ ان سے سیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آپ کو بتائیں کہ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے. توحید کا معنی مفہوم کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے میرے دوستو بھائی. اور آج ہر تیسرا شخص علماء کرام کے اوپر تان تشنی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ علماء کرام کو کیا پتہ. دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہمارے علماء کرام یہاں پر بچوں کو سپارہ پڑھا رہے ہیں. بیٹا اس کا کام سپارہ پڑھانا تھا، اس کا کام توحید سکھانا تھا، چاند پر پہنچانا تیری سائنس اینڈ سپیس کا کام تھا. پوچھ اس سے کہ آج ہمارا بچہ چاند پر کیوں نہیں گیا. ہاں علماء کرام کا کام یہ بتانا تھا کہ اس چاند کا خالق کون ہے، اس چاند کا مالک کون ہے، اس چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا کون ہے. کہتے ہیں کہ علماء کرام بغداد میں اس بحث میں مبتلا تھے کہ کوا حلال ہے کہ حرام. علماء کرام کا تو کام ہی حلت اور حرمت کا بتانا ہے. مجھے یہ بتا کہ تیری اس وقت افواج کہاں پر تھی جب بغداد کے اوپر حملہ ہوا. اور میرے دوستو بھائیو، اگر واقعی اگر آپ سیمینار میں اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، اپنا مال جان صرف کر کے آئے ہیں، بچوں سے تہہ دامن ہو کے آئے ہیں، بیوی ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو پھر آج عہد کیجئے کہ علماء کرام کے آگے دو زانوں ہو کے بیٹھ کے ہم نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے کہ what the meaning of توحید. اور اللہ کا مطلب کیا ہے، رب کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے. اللہ کرے کہ آپ کے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اتنی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان علماء کرام جو ہمارے سر کا تاج ہیں، دلوں کا قرار ہے، دل کا چین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے علماء کرام کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھیں اور ہمیں ان سے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو بات کہی اللہ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.